بسم اللہ الرحمن الرحیم الافعال الخمسۃ و اعرابها، افعال خمسہ اور ان کا اعراب۔ افعال خمسہ سے مراد یعنی وہ افعال مضارعہ ہے کہ جن کے ساتھ متصل الف تثنیہ کا آیا ہو، یا پھر واو جماعت کا یعنی جمع کے لیے جو واو آتا ہے وہ آیا ہو، یا پھر مخاطب کی یا آئی ہو۔ الامثلہ مثالیں، العاملان یشتغلان، یہ حالت رفع کی مثال ہے کہ دو عامل کام کرتے ہیں۔ انتما تشتغلان، تم دو کام کرتے ہو۔ العمال یشتغلون، وہ عامل سب کام کرتے ہیں۔ انتم تشتغلون، تم سب کام کرتے ہو۔ انت تشتغلین، تم ایک عورت کام کرتی ہو۔ ٹھیک ہے۔ العاملان لن یشتغلا، حالت نصبی کی مثال، العاملان لن یشتغلا، دیکھیں اس میں نون ہے اور اس میں نون نہیں ہے۔ العاملان لن یشتغلا، عاملان کام ہرگز نہیں کرتے، دونوں مزدور کام نہیں کرتے۔ انتما لن تشتغلا، العمال لن یشتغلوا، انتم لن تشتغلوا، انت لن تشتغلی۔ اس کے بعد پھر حالت جزم کی مثال، العاملان لم یشتغلا، یہ بھی اسی کی طرح ہے جس طرح حالت نصبی ہے۔ العاملان لم یشتغلا، عاملان نے کام نہیں کیا۔ انتما لم تشتغلا، تم دونوں نے کام نہیں کیا۔ العمال لم یشتغلوا، انتم لم تشتغلوا، انت لم تشتغلی۔ اب آپ دیکھ لیں ان سب میں کہ پہلے والے میں حالت رفع میں نون آخر میں موجود تھا، اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ حالت رفع میں افعال خمسہ کا اس کا افعال خمسہ یعنی جب وہ کوئی ان میں سے آتا ہے افعال خمسہ میں سے، تو وہ جب مرفوع ہوتا ہے تو اس کے رفع کی علامت جو ہوتی ہے وہ ثبوت النون ہے، اور جب وہ منصوب بن کر آتا ہے یا پھر مجزوم بن کر آتا ہے تو اس وقت اس کی جو علامت ہے نصب اور جزم کی وہ حذف النون ہے۔ انتظر قلیلا یا ولد سافتح لك الباب، جيد، اجلس هنا۔ البحث، انظر الى الامثلة في الاقسام الثلاثة المتقدمة، ان مثالوں میں دیکھو تین گزشتہ جو پہلے گزر چکی ہے تین قسم کی مثالیں، اس میں تجد الفعل المضارع يقع في كل قسم منها على 5 حالات، کہ وہاں پر فعل مضارع 5 حالات میں سے ایک حالت میں آتا ہے، واقع ہے۔ پہلی حالت میں فعل مضارع جو ہے متصل بألف تدل على اثنين غائبین، وہاں پر تثنیہ کا الف کے ساتھ متصل ہے لیکن وہ تثنیہ کا الف دو غائبین کے لیے ہے، ٹھیک ہے تو تثنیہ کا الف لیکن دو غائبین پر دلالت کرتا ہے۔ اور دوسری حالت میں متصل ہے بألف تدل على اثنين مخاطبین، ان میں ایسا الف اس کے ساتھ متصل ہے کہ جو دلالت کرتا ہے دو شخصوں پر کہ جو مخاطب ہے۔ اور وہ فی الحالت الثالثہ، تیسری حالت میں متصل بواو جماعت الغائبین، ٹھیک ہے، وہاں پر غائبین کی جماعت کے ساتھ کے اوپر دلالت کرنے والے واو کے ساتھ وہ متصل ہے فعل مضارع۔ اور چوتھی مثال میں مخاطبین کے ساتھ مخاطبین پر دلالت کرنے والوں کے لیے جو واو آتا ہے، جماعت مخاطبین کے لیے جو واو آتا ہے اس پر دلالت کرنے والا وہ اس کے ساتھ متصل ہے۔ وہ فی الحالت الخامسہ، پانچویں حالت میں متصل بألف بیاء تدل علی المخاطبہ، اس میں یہ جو ہے یا کے ساتھ متصل ہے، وہ یا کہ دلالت کرتا ہے مخاطب پر۔ ومن اجل ذلك تسمى الافعال المضارعہ فی الحالات السابقہ بالافعال الخمسہ، اس وجہ سے افعال مضارعہ گزشتہ حالات میں ان کو افعال خمسہ کہا جاتا ہے۔ اب ان میں آپ غور کر لیں، تأمل هذه الافعال الخمسہ فی الاقسام الثلاثہ، تینوں اقسام میں ان افعال خمسہ میں غور کر لو۔ تجدها فی القسم الاول مرفوعۃ، پہلی قسم میں آپ اس کو مرفوع پاؤ گے، لأنها لم تسبق بناصب او جازم، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی ناصب یا جازم نہیں آیا۔ وفی القسم الثانی منصوبۃ، دوسری قسم میں اس کو منصوب پاؤ گے، لأنها مسبوقۃ بأداة نصب، اس لیے کہ اس کے بعد اس سے پہلے اداة نصب میں سے ایک حرف آیا ہے جس کو لن حروف ناصبہ میں سے ہے۔ وفی القسم الثالث، تیسری قسم میں یہ مجزوم ہے، لأنها مسبوقۃ بأداة جزم، اس لیے کہ اس سے پہلے اداة جزم آئے۔ ولیکن ما علامات الرفع والنصب والجزم هنا، یہاں پر رفع اور جزم اور نصب کی علامات کیا ہیں؟ اننا اذا تأملنا الافعال التي معنا، جب ہم نے ان افعال میں کہ جو ہمارے پاس میں ہے اس میں غور کر لیا، لم نجد اثرا للضمۃ او الفتحۃ او السکون، ہمیں کوئی اثر نہیں معلوم ہوا، نہیں دیکھا، ہم نے نہیں پایا فتحے کا بھی، ضمے کا بھی، سکون کا بھی۔ ولكن فی حالت الرفع، لیکن حالت رفع میں ہم دیکھتے ہیں پاتے ہیں، نجد فی آخرها نونا ثابتۃ دائما، کہ ہر حالت میں حالت رفع میں آخر میں ایک نون ہے، چاہے وہ
وہ حالت جو ہے الف تثنیہ غائبین کا ہو یا الف تثنیہ مخاطبین کا ہو، یا پھر وہ واو جمع کا غائبین کا ہو یا واو جمع مخاطبین میں ہو، یا پھر مخاطب کیا ہو، ان سب میں آخر میں ایک نون ہے جو ثابت ہے ہمیشہ کے لیے، اپنی حالت پر مستقر ہے۔ کما فی امثلۃ القسم الاول، جیسے پہلے قسم کی مثالوں میں آپ دیکھتے ہیں، وَنَجِدُ هذه النون محذوفة فی حالت النصب والجزم، اس نون کو ہم محذوف پاتے ہیں دوسری قسم حالت نصبی اور حالت جزمی میں، کما فی امثلۃ القسمین الاخیرین، جس طرح کہ دوسری جو دو قسم ہیں ان میں آپ نے دیکھ لیا ان کی مثالوں میں۔ فلا بد اذن، تو یہ ضروری ہوا ان یکون ثبوت النون نائبا عن الضمۃ فی حالت الرفع، کہ اس نون کا ثابت رہنا یہ نائب ہو، نیابت کا کام دیتا ہو ضمے سے حالت رفع میں، اور اس کا حذف ہونا یہ نائب ہو فتح اور سکون سے حالت نصب اور حالت جزم میں۔ القواعد، الافعال الخمسہ ہی کل مضارع اتصلت به الف اثنین او واو جمع یا مخاطبہ، افعال خمسہ یہ ہر وہ فعل مضارع ہے کہ اس کے ساتھ متصل الف تثنیہ کا آیا ہو، تثنیہ پھر عام ہے کہ چاہے وہ غائب کا تثنیہ ہو یا مخاطب کا تثنیہ ہو، یا اس کے ساتھ متصل واو جماعت کا جمع مذکر پر جو دلالت کرنے والا واو ہے وہ اس کے ساتھ متصل آیا ہو، وہ جمع مذکر غائب پر دلالت کرے یا جمع مذکر مخاطب پر دلالت کرے، او یا مخاطبتن، یا مخاطب کیا ہو، تو یہ سب جو ہے ان کو افعال خمسہ کہتے ہیں۔ الافعال الخمسہ ترفع بثبوت النون، افعال خمسہ مرفوع کیے جاتے ہیں نون کے ثابت رہنے کے ساتھ، وتنصب وتجزم بحذفها، اور انہیں منصوب اور مجزوم کیا جاتا ہے حذف النون کے ساتھ۔ تمرینات، ان میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی کہاں کیا چیز آئی ہے۔ انتم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اختلف الشریکان ولم یتفقا، دو شریک آپس میں اختلاف کیا اور متفق نہیں ہوئے۔ لم نر اللصوص وهم یسرقون، ہم نے چوروں کو نہیں دیکھا کہ وہ چوری کرتے ہیں۔ ایو عمل تعالجیہ تحسنیہ، جو بھی کام تم کرتی ہو اچھا کرتی ہو۔ لم یشتغل عاملان حتی یستریحا، دونوں عامل کام میں لگے ہی نہیں تاکہ وہ پھر آرام کرے۔ انت تلبسین ما تخیتین، آپ وہ پہنتی ہو کہ جو تو خود سیتی ہو۔ ان تعملوا تؤجروا، اگر تم عمل کرو گے تو تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ لم یسق الفلاحون الارض ولم یحرثوها، فلاحوں نے کاشتکاروں نے زمین کو پانی نہیں دیا اور اس کو سیراب نہیں، اور اس میں کاشتکاری نہیں کی۔ نمبر 2، حول الافعال المضارعۃ التي فی الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں جو افعال مضارعہ ہے ان کو پھیر دو حالت رفعی سے حالت نصبی کی طرف، اور پھر اس کے بعد حالت جزمی کی طرف۔ یہاں پر سب حالت رفعی میں ہیں۔ الرجلان یتحادثان، دونوں مرد باتیں کرتے ہیں۔ تنمو الشجرتان وتورقان، دو درختیں بڑھتی ہیں اور پتے دیتے ہیں۔ یقرأ الغلمان ویکتبون، بچے لڑکے پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ یجنی الفلاحون القطن ویبیعونہ، فلاح لوگ قطن کو روئی کو اس سے حاصل کرتے ہیں، ویبیعونہ، اور اس کو پھر بیچتے ہیں۔ انت یا زینب تلعبین، اے زینب آپ کھیلتی ہو۔ انت یا فاطمہ تکتبین، اے فاطمہ تم لکھتی ہو۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے کون ثلاث جمل اسمیہ فی کل منہا فعل مضارع مرفوع متصل بالف اثنین، یعنی ایسے 3 جملے اسمیہ بناؤ کہ ان میں فعل مضارع ہو اور وہ فعل مضارع مرفوع ہو متصل ہو الف اثنین کے ساتھ، اور پھر 3 جملے بناؤ اسمیہ کہ ان میں سے ہر ایک میں فعل مضارع مرفوع متصل بالف الاثنتین ہو، یعنی مؤنث کے لیے مؤنث تثنیہ کے لیے اس میں الف ہو۔ کون ثلاث جمل اسمیہ، 3 جملے اسمیہ بناؤ فی کل منہا فعل مضارع منصوب متصل بواو الجماعہ، کہ ان میں فعل مضارع منصوب متصل بواو الجماعہ ہو۔ کون ثلاث جمل اسمیہ، 3 جملے اسمیہ بناؤ فی کل منہا فعل مضارع مجزوم متصل بیا المخاطبہ ہو۔ ضع الافعال الآتیہ فی جمل تامہ مع اتصالها بالف الاثنین مرۃ والف الاثنتین مرۃ اخرى، افعال آنے والے افعال کو جملے تامہ میں رکھ لو، ایک دفعہ ان کو متصل کر لو الف اثنین کے ساتھ، یعنی مذکر 2 تثنیہ کے جو مذکر ہیں ان کے لیے جو الف آتا ہے، اور ایک دفعہ ان کو 2 مؤنث کے لیے جو الف آتا ہے ان کے ساتھ اس کو متصل کر لو۔ یأکل، یفتح، یستظل، یطفئ، یستسہل۔ ضع الافعال الآتیہ فی جمل تامۃ، آنے والے افعال کو جمل تامہ میں رکھ لو، مع اتصالها بواو الجماعۃ مرۃ، ایک دفعہ ان کو واو جماعہ کے ساتھ
جمع کے لیے جو واو آتا ہے اس کے ساتھ متصل کر لو، وبیا المخاطبۃ اخرى، اور ایک دفعہ اس کو یا مخاطبہ کے ساتھ متصل کر لو۔ اس کے بعد ہے ذا جملۃ فعلیۃ، جملے فعلیہ رکھ لو، فعلها مضارع فی کل مکان خالی، کہ ان میں ہر ایک میں فعل مضارع جو ہے وہ فعل ان کا مضارع ہو ہر خالی جگہ میں، اور اعراب کی فعل کے اعراب کی علامت بھی بیان کر لو۔ جیسے پہلی مثال ہے الولد النہر، تو آپ کہیں کہ الولد یسبحان فی الولدان یسبحان فی النار۔ اسی طرح الملوک العلماء۔ آگے یہ 7ویں ہے، ان میں طبیب ہے، اس کلمہ طبیب کو آنے والی عبارت میں ایک دفعہ طبیبین لکھ لو مرتن، اور ایک دفعہ اطباء لکھ لو، اور اس میں جو جملے پر جو افعال پر جو تغییر آتا ہے اس کا بھی خیال رکھو۔ یجب علی الطبیب ان یلاطف المرضى، طبیب کو چاہیے کہ مریضوں کا خیال رکھے، ان سے نرمی سے پیش آئے، ویخفف عنہم الآلام، اور ان کے دکھ درد کو ہلکا کر لے، ببشرہ ان کے یعنی خوش اخلاقی کے ذریعے سے، ویصف لهم الدواء النافع، ان کے لیے بہترین نافع دوا وصف کر لے، ان کے لیے بیان کر لے، ولا یطمع فی مالہم، ان کے مال میں طمع نہ کرے، ویساعد الفقراء بعلمہ وعملہ، اور اپنے علم اور عمل کے ذریعے سے فقیروں کی مدد کر لے۔